وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 12 آیتیں، آیت نمبر 10 سے 21 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تم خود بھی پیتے ہو اور درخت بھی اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ وہی اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور اسی اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا ہے، اور تمام ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں، تابع ہیں، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، وہ بھی تمہارے تابع کر دی ہیں، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت کھاؤ، یعنی مچھلی کھاؤ، اور اس سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ اور آپ کشتیوں کو دیکھتے ہیں کہ پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہے، جہاز پانی کو چیرتے ہوئے چل رہے ہیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اسی اللہ نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں لے کر جھک پڑے، ہلنے لگے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم سیدھا راستہ پا سکو۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور دوسری نشانیاں بھی بنائیں اور ستاروں کے ذریعے بھی لوگ راہ پاتے ہیں، راستہ دیکھ لیتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ کیا پھر جو اللہ سب کچھ پیدا کرتا ہے اس کی مانند ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے ہو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ اور وہ لوگ اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور وہ یہ بھی شعور نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 12 آیتیں ہیں، 10 سے 21 تک۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو گنتے ہوئے چلیں۔ اسے پچھلے والے درس میں ہم نے اللہ کی نشانیوں کے بارے میں سنا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ نے کس طریقے سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، چوپائے جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب آج جو تذکرہ ہو رہا ہے بارش کے فائدے کیا ہے، آیت نمبر 10 اور 11 پہ غور کیجئے۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، اس سے فائدے کیا؟ نمبر 1 آدمی کے پینے کے لیے ہے، نمبر 2 درخت بھی اگتے ہیں، اگر پانی نہ ہو تو درخت کیسے اگیں گے؟ تو اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور بارش کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اسی کے ذریعے کھیتی ہو رہی ہے، درخت ہیں، زیتون کے درخت ہیں، کھجور کے درخت ہیں، انگور کے درخت ہیں، اور ہر قسم کا پھل اگتا ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو کیسے پھل اگیں گے؟ تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 12 پر غور کرتے ہوئے چلے۔ دن اور رات، سورج اور چاند، ستارے سب انسان کے ماتحت اللہ نے کر دیے ہیں۔ آدمی کو چاہیے غور کرے، رات اور دن چھوٹے بھی ہو رہے ہیں، بڑے بھی ہو رہے ہیں، سورج اور چاند کس طرح چل رہے ہیں، اپنی اپنی منزلوں میں چل رہے ہیں، سورج چاند سے نہیں ٹکراتا، چاند سورج سے نہیں ٹکراتے، اور سب اپنی اپنی منزل میں چل رہے ہیں۔ چاند جو ہے چھوٹا بھی ہو جا رہا، بڑا بھی ہو جا رہا، پھر اسی طریقے سے آپ غور کرتے ہوئے سورج جیسا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ ذرا غور تو کرو، کس نے ایسا کیا ہے، کس نے بنایا ہے؟ تو یہ نشانیاں ہیں۔
پھر اس کے بعد یہ کہا زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا، اس کے اندر بھی نشانی ہے۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، زمین کے اندر سے آدمی معدنیات نکال رہا ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، حیوانات ہے، لوہے ہیں، ہر چیز کہاں سے نکلتا ہے، پتھر ہے، یہ سب فائدے کی چیز ہے، زمین سے اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے، تو ذرا غور تو کرو۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا آیت نمبر 14 میں، سمندر کے اندر بھی اللہ کی بڑی نشانیاں، غور کرتے ہوئے چلو۔ سمندر کے اندر دیکھ لو کس طریقے سے موجیں ہیں، لیکن موجوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ سمندر کے اندر پہاڑ کی طرح موج آتی ہے، لیکن اگر انسان کے ماتحت نہ کیا جائے تو کشتی چلے گی ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو بھی، جو سمندر کے اندر پانی ہے، انسان کے ماتحت کر دیا تاکہ اس کی کشتی چلتی رہے۔ اور پھر اسی طرح یہ کہا کہ تم تازہ گوشت نکالتے ہو سمندر سے، تو اس سے مراد مچھلی ہے۔ پھر اسی طریقے سے زیورات نکالتے ہو، تو آپ زیورات کیسے نکالیں گے، ذرا غور کرتے ہوئے چلیں۔ پھر اسی طریقے سے تمہاری کشتیاں ہیں، ذرا غور کرتے ہوئے چلو، دیکھو سمندر کے اندر موجیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے ماتحت کر دیا۔ فائدے کیسے ہے؟ مچھلی کی شکل میں فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ کیا؟ موتی ہے، سیپی ہے، پھر اسی طرح جواہر نکلتے ہیں، جواہرات، ہیرے، موتی، جواہرات، یہ سب سمندر ہی سے نکلتے ہیں، تو انسان کے لیے زیور کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح کشتیاں ہیں، جہاز چلتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جہاز جا رہے ہیں، پہاڑ کی طرح جہاز ہیں، پہنچ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح تجارت لوگ کر رہے ہیں، تو سمندر پر بھی تمہاری حکومت ہم نے کر دی ہے، پانی کو بھی ماتحت کر دیا، موجوں کو کر دیا، کس طرح لے کے جانا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اگر موجوں کو روکے رکھے اور ایسا خطرناک بنا دے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی کبھی دیکھیے گا کشتی ڈوب جاتی ہے، جہاز ڈوب جاتے ہیں، پریشانی جب بڑھ جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے موجوں کو انسان کے ماتحت کر دیا، اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد زمین کے اندر اللہ نے پہاڑ کو گاڑ دیے ہیں۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، پہاڑ کو گاڑ دیا۔ یہ کیل ہے نا، کیل، جو کیل کو ٹھوکتے ہیں تو آدھی کیل اندر آدھی کیل اوپر، تو پہاڑ بھی کیل کی طرح ٹھوکا ہوا ہے۔ اگر زمین میں نہ ٹھوکا رہے تو زمین ہلنے لگے، اس لیے اللہ کی بڑی نشانی ہے، پہاڑ کو رکھا، ٹھوک دیا۔ زمین کہیں کہیں پہ ہل جاتی ہے، یعنی زلزلہ آ جاتا ہے تو بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، جھٹکے میں ختم۔ تو آپ غور کرتے ہوئے چلو، دیکھو یہ سب کیا ہو رہا، کون کر رہا ہے، پورے نظام کو چلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، نہریں ہیں زمین کے اندر، آپ دیکھ لیجئے، نہریں ہیں، سمندر ہیں، سب بہہ رہے ہیں۔ پھر اسے راہیں ہیں، اللہ نے راستے بنا دیے، پہاڑوں میں راستے ہیں، اس طرف سے اس طرف لوگ جا رہے ہیں، منزل ہے، منزل تک لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ سب غور کرنے کی بات ہے۔ نہروں کا سلسلہ بھی عجیب ہے، نہر کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، دریا کہاں سے شروع ہے، کہاں سے ختم ہے، پتہ ہی نہیں۔ دائیں بائیں، شمال جنوب، مشرق مغرب، ہر طرف دریا بہہ رہی ہے۔ کون ہے جو یہ بہا رہا ہے؟ راستے بھی پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، آسمان میں بھی راستے بن گئے، انسان نے بنا لیے، یہ دماغ اللہ نے دیا۔ زمین کے اندر بھی راستے ہیں، یہ سب کون کر رہا ہے؟ کس نے دماغ دیا؟ کس نے بنایا؟ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، تو کیا جس نے یہ سب چیزیں پیدا کی اور جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جی نہیں۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان اللہ لغفور الرحیم، آیت نمبر 18 میں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن ہی نہیں سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کے اندر بھی آیت نمبر 34 میں یہ آیت آئی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گن نہیں سکتے ہو، لیکن انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ جب اس چیز کو انسان کی طرف کہا گیا تو کہا ظالم ہے اور ناشکرا ہے، اور جب اللہ کی طرف کہا گیا، اللہ کا نام ہے، تو کہا اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، نعمتوں کے ذکر کے بعد۔ پھر اسی طرح یہ لوگ جن کو پوج رہے ہیں وہ لوگ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں، تو کیسے دوسری چیز پیدا کر سکتے ہیں؟ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، ایک بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ آگے اللہ نے آیت نمبر 21 میں کہا کمر توڑ کے رکھ دی جس کو تم پوج رہے ہو، امواتن، مردہ ہیں، غیر احیا، زندہ ہیں ہی نہیں۔ صرف مردہ نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا زندہ ہے ہی نہیں، امواتن غیر احیا، اور ان کو بھی پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے ایک اللہ کو مانے جو اللہ زندہ ہے، قائم ہے، حی ہے، قیوم ہے، ہر ایک کو چلانے والا ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔